دیکھیں موسیقی جو ہے نا میوزک اس کے دو اجزاء ہیں. ایک ہے غنا گانا جو آواز, ٹھیک, ایک آلات ہے موسیقی, دو چیزیں ہوں گی. قرآن پاک کی طرف جو احتشام بھائی نے اشارہ کیا ہے اس میں کیا ہے کہ ایک جگہ پر لحو جو ہے نا وَإِذَا رَعَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ سورہ جمعہ کے اندر ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا نا تو وہ ڈھول بجا کے اعلان کرتے تھے. ٹھیک ہے, جنگ کا بھی اعلان ڈھول سے ہوتا تھا. لحو جو ہے نا در حقیقت انٹرٹینمنٹ ہے. ٹھیک. تو اس زمانے میں جو کھڑے ہوتے تھے ان کو پتہ چلا تجارتی قافلہ آیا تو وہ رسول خدا کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے تجارتی قافلے کے پیچھے. فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا تھا. اب اس سے جو ہے نا موسیقی کی ممانعت ثابت نہیں ہے, حرمت ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, وہ لغو کے معنی میں بھی جو ہے نا والذین هم لغو کو فضول کہہ لیں, فضول بیہودہ اس میں بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اب آ جائیں جب آپ اس کو جمع کریں گے تو کیا ہوگا. اٹ سیلف آلات موسیقی حرام ہے, نو, ایبسلوٹلی ناٹ, نو. اٹ سیلف گانا حرام ہے, نو. مطلب جو ہے نا کیا ہر گانے والا آپ نے مکہ کے اندر بیٹھ کر دیکھا کہ وہ لے کے اوپر پڑھ رہے, سو واٹ. میں نے اذانیں ایسے اس لوگوں کو سیکھتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے سوری اذان کو. اچھا, اب آ جائیں یہاں پر فارمولے کو نا. اب میں یہ عرض کرتا ہوں اصل میں کیا کرتے ہیں ہمارے مجتہدین اور مفتیان بھی یہی کرتے ہوں گے. ہم لوگ فارمولہ دے کے تو کیا کہتے ہیں, اگر وہ لہو و لعب نمبر 1 اور نمبر 2 خدا کی یاد سے دور کر دے, یا وہ جو آج کل کے زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں نا فسق و فجور میں آتا ہو. بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر پرسنل اجتہاد ہوگا. پرسنل اجتہاد کیسے ہوگا؟ پرسنل اجتہاد اس لیے ہوگا کہ اگر میں موسیقی سنتا ہوں اور وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی جہاں پر وہ مجھے خدا کی یاد سے غافل کر دے, حتیٰ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, اس میں کیا ہے کہ میں اگر بیٹھا ہوں تو میرے اندر اللہ رب العزت نے ایک حجت رکھی ہے. میں گناہ کی طرف جاؤں گا تو وہ مجھے اندر سے کہے گا کہ یہ غلط ہے. اگر وہ الارم جو ہے نا بند ہو جائے تو اسی کو جو ہے نا وہ لغو کہا جاتا ہے, بیہودہ. اب وہ بیہودہ ہے, اب وہ بیہودہ ہے. اچھا, وہ اپنی اصل میں بیہودہ نہیں ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ جو احتشام بھائی کہہ رہے تھے نا مکہ کے قریب, اس زمانے میں بھی موسیقی مثبت ہوتی تھی, موسیقی حرام ہوتی تھی. موسیقی مثبت اور حرام میں کیا, اب پھر اس کے اندر کیٹیگری ہے. نمبر 1, جہاں پر شراب و کباب ہو, جہاں پر ڈانس ہو, جہاں پر دنیا جانتی ہو کہ یہ جو ہے نا وہ پاپ میوزک یہ. اور چوتھی بات یہ, جو گناہ کے لیے ابھارے, جو آپ کی شہوات کو بھڑکا دے, وہ حرام ہے. جو آپ کو گناہ کرنے کی طرف لے جائے, اور نہ فقط یہ کہ لے جائے بلکہ جب آپ گناہ کا سوچ رہے ہوں تو اس موسیقی میں اتنے مگن ہوں کہ وہ جو الارم ہے وہ بند ہو گیا. ٹھیک. اب آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ حرام کرنے جا رہے ہو. تو ہوگا, جب یہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ کیٹیگری نہیں ہوگی ہم نہیں حرام قرار دے سکتے. جنگی ترانوں کو حرام نہیں قرار دے سکتے, نعتوں کو حرام نہیں قرار دے سکتے, جنگوں کے اندر جناب جو طبل بجائے جاتے تھے جو قصیدے پڑھے جاتے ان کو حرام نہیں قرار دے سکتے. تو یہاں پر آ کر جو ہے نا پھر پرسنل ہو گیا. لیکن اس میں بھی 2 قسمیں. نمبر 1, نماز آیات. کہا کہ جب زلزلہ یا سولر وغیرہ ہو, خوف پیدا ہو جائے, بندہ کہ مجھے خوف نہیں ہو, کہا دوسروں کو ہوا, کہا ہوا, پھر تم بھی نماز پڑھو. صحیح. تو یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ جیسے وہ کہتے ہیں جی میں شراب پیتا ہوں مجھے نشہ نہیں ہوتا, کہا شراب نشہ کرتی ہے پھر تمہارے لیے بھی حرام ہے. تو یہاں پر آ کر یہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے چاہیے 2 کام ہے. نمبر 1, علماء جرأت کریں نا, وہ جرأت یہ کریں کہ بیٹھ کر 10 جگہوں پر 10 موسیقی کو سن کر بتائیں یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. نہیں, ہائے 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 ہائے, وہ فارمولہ دے دیا تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے, پرسنل اجتہاد ہے نا.